أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون. صدق اللہ العظیم. 164 آیت نمبر اور 165 سورۃ الصافات کی آپ کے سامنے پڑھی گئی. یہاں سے یہ جو قول ہے یہ فرشتوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا کہنا کیا ہے. جبریل امین کہہ رہے ہیں، جو ہیڈ ہیں ان کے، وہ بتا رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے. آغاز میں جو تذکرہ تھا توحید کا کہ کچھ لوگ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے خود کیا کہہ رہے ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں وما منا، اور نہیں ہم میں سے کوئی، الا مگر، لہو اس کے لیے ہے، مقام معلوم، معلوم مقام، ایک معین درجہ، یعنی ہر ایک کو پتہ ہے اپنے رہنے کی جگہ. ایک تھوڑی سی بھی نافرمانی نہیں کر سکتا ایک شخص. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل امین سے جب کہا گیا آگے چلو، کہا نہیں، اگر تھوڑا سا بھی میں آگے چلوں گا تو میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے. ہر فرشتے کو اپنا مقام معلوم ہے، کہاں تک وہ جا سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ کی بیٹیاں ہونا تو درکنار، ایک غلام بن کر اس کے سامنے کھڑے ہوتی ہیں. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، اور ہم، یقیناً ہم، الصافون، صف بستہ ہونے والے ہیں، یعنی ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو کچھ مفسر نے ترجمہ کیا ہے ہم پر پھیلائے ہوتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں، غلام کی حیثیت سے کھڑے رہتے ہیں کب ہمیں کیا حکم ملے. والصافات صفن سے شروع ہوا تھا یہ صورت، تو یہاں پھر آ گیا الصافون، وہ صف باندھنے والے، وہ بھی فرشتوں کا تذکرہ تھا. اور پھر زاجرات آ گیا تھا، اور اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، ڈانٹنے والے. گویا ہم بالکل انتظار میں رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، کس کام کے لیے کس فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے. کہ مقام معلوم ہے اور صافون ہے، ہم صف بنائے ہوئے. اور اتنا ہی نہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم ہیں تسبیح کرنے والے. ہم ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اب یہاں سے آگے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ رہی بات ان کی جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن ان کا کیا ہے رویہ. وَإِن كَانُوا، اور بے شک یہ کہا کرتے تھے، لیقولون، کہا کرتے تھے یہ حضور کے آنے سے پہلے یہی مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے، لو ان عندنا، کاش ہمارے پاس ہوتا، ذکرن، ذکر، من الاولین، پہلے لوگوں کا، یعنی کاش ہمارے پاس بھی وہ کتاب ہوتی، الہی کتاب جو ہم سے پچھلے لوگوں کے پاس، یعنی جو یہود کے پاس، نصارہ کے پاس الہی کلام تھا، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم کیا کرتے. لَكُنَّا، تاکید کے لیے، یقیناً، ضرور، کننا، ہم ہوتے، عباد اللہ، اللہ کے بندے، المخلصین، چیدہ بندے. تو ہم اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے اگر ہمارے پاس بھی ایک کتاب ہوتی جو ان کے پاس ہے، یہود کے پاس، نصارہ کے پاس. ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے ہم اس کے چنیدہ یا چیدہ بندے نہیں ہیں. یہ بات ہم ابھی پڑھ چکے سورہ فاطر میں بھی. سورہ فاطر کی آیت ہے، آیت نمبر 40، یہ 42 آیت نمبر. وہاں کیا پڑھا تھا ہم نے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ،
اور یہ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آتا یعنی ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر آیا ہوتا، لَيَكُونَنَّ أَحْدَ مِنَ الْأُمَمِ، تو یہ ہر دوسری امت سے بڑھ کر زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، مگر فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور اب جب آیا ان کے پاس نذیرٌ، ڈرانے والا، یعنی جب آئے ان کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ما زادہم الا نفورا، ان کی کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا، صرف فرار میں، ان نے فرار ہی اختیار کیا۔ یہی بات یہاں کی کہ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی جیسی ان کے پاس ہوتی تو ہم اوروں سے اور زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہم یہاں کا ہم مخلص ہوتے، ہم چیدہ ہوتے، مگر ساتھی فَكَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب کتاب بھی آئی تھی، نذیر بھی آیا تھا، یہاں کتاب کی بات ہے، وہاں نذیر کی بات ہے، یعنی رسول کی بات۔ اب ان کے پاس کتاب بھی آئی اور ڈرانے والا بھی آیا، رسول بھی آیا، فَكَفَرُوا بِهِ، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو عنقریب جان جائیں گے، یعنی ان کو پتہ چلے گا انکار کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب ان پر آنے والا ہے، کتنی بڑی شامت ان پر آنے والی ہے، جلدی ان کو پتہ چلے گا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کلمتنا، ہمارے حکم، ہمارا عہد، ہمارا وہ وعدہ، لِعِبَادِنَا، اپنے ان بندوں کے لیے، المرسلین، جو بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم نے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے، یعنی رسولوں سے۔ ان سے کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ انہم، بے شک وہ، لہم المنصورون، ان کی ضرور مدد کی جائے گی، وہی فتح مند ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، جُندَنَا، ہمارا لشکر، لہم الغالبون، وہی غالب ہو کر رہیں گے، ہمارا ہی لشکر غالب ہو کر رہے گا۔ اس میں بشارت ہے خلفائے راشدین کے لیے بھی، یعنی ہمارا لشکر بھی، رسول بھی غالب رہیں گے، عنقریب پتہ چلے گا انہیں۔ اور اس کے بعد پتہ چلا، زیادہ دیر نہیں ہوئی، پتہ بھی چلا بدر میں ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، اور اس کے بعد فتح مکہ بھی ہوا، اور ان کی حالت پھر کیا رہی وہ آگے آئے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو حضور سے فرمایا اعراض کیجیے، اپنی نظریں ہٹائیے ان سے، حتیٰ حین، کچھ وقت کے لیے، وَأَبْصِرْهُمْ، اور آپ انہیں دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ، تو عنقریب، یبصرون، یہ بھی دیکھیں گے، یعنی آپ کو تو یقین ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ہمارے وعدے پہ آپ کو یقین ہے، اب آپ دیکھتے رہیے انہیں، اور انہیں بھی یقین آ جائے گا جب یہ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یبصرون، افبعذابنا، تو کیا ہمارے عذاب کے لیے، یستعجلون، یہ جلدی مچا رہے ہیں، جو کہہ رہے تھے لاؤ عذاب، اگر سچے ہو لاؤ عذاب، ان سے کہو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ، پھر جب وہ نازل ہوگا، بِسَاحَتِهِمْ، ان کے آنگن میں، ان کے صحن میں جب ہمارا عذاب نازل ہوگا، فَسَاءَ، پس بہت ہی بری، صباح المنذرین، صبح ہوگی وہ ان کے لیے، کن کے لیے؟ المنذرین، جو ڈرائے گئے، جن کو یہ بات بتائی گئی، ان کے لیے پھر وہ انتہائی بری صبح ہوگی۔ یہ صبح ہی کیوں کہا گیا ہے؟ دراصل آپ سب جانتے ہیں وہ طریقہ ان دنوں تھا، جب بھی کوئی کسی اور بستی پہ حملہ آور ہوتا تو صبح ہی کے وقت ہوتا۔ حضور علیہ السلام جب بدر ہوئی تو صبح ہی کے وقت ہوئی، جب خیبر کی فتح ہوئی اس وقت بھی صبح ہی کے وقت جب وہ جا رہے تھے تو اس وقت یہ آیت انہوں نے پڑھی، انا اذا، پہلے تو یہ کہا کہ اللہ اکبر، جب صبح صبح حملہ کیا خیبر پر، پہلے کہا اللہ اکبر، پھر کہا ویران ہو گیا خیبر، انا اذا انزلنا بساحت قوم، بے شک جب ہم نازل ہوتے ہیں کسی قوم کے صحن میں، ساحت قوم، کسی قوم کے صحن، کسی قوم کے میدان میں، فساء صباح المنذرین، تو بہت بری صبح ہوتی ہے ان کے لیے جو ڈرائے گئے، ان کی بہت ہی بری صبح ہوتی ہے، اور وہی کہتے ہوئے داخل ہوئے تھے وہاں، اور فتح مکہ بھی ہوا تو صبح کے وقت، تو یہاں اسی لیے کہا کہ ان کے لیے پھر بڑی بری صبح ہوتی ہے۔
جب مکہ فتح ہوا تو پھر کیسی صبح تھی ان کے لیے، کس طرح سب پھر سر دبائے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے بڑا اخن کریم و ابن اخن کریم، ہمارا کریم بھائی ہے اور ہمارے کریم بھائی کا بیٹا ہے، یعنی ہمیں توقع ہے آپ سے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو ان کے لیے بڑی بری صبح تھی وہ۔ تو فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ان سے اعراض کریں حتیٰ حین، ایک مدت خاص تک، وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو ان قریب جلدی ہی یہ دیکھیں گے۔ پھر یہ آیت آئی فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ کیا شاندار اختتام ہے اس سورت کا، کتنا حسین اختتام ہے۔ یہ جو 3 آیتیں لاسٹ میں ہیں، پورا مضمون جو اس سورت کا اس میں آ گیا ہے۔ فرمایا سبحان ربک، پاک ہے آپ کا رب، اے ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تیرا رب جو ہے پاک ہے۔ رب العزت، یہ رب العزت ہے، عزت کا رب ہے یہ۔ اما یصفون، ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، جس قسم کی یہ بےہودہ باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جنوں سے اس کا رشتہ ہے، کبھی کہتے ہیں فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں اس کے کام میں شریک ہے۔ جو شرک کرتے ہیں، یہ جو بےہودہ اور غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان سے تیرا رب بالکل پاک ہے۔ اس میں پوری توحید آ گئی جس کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ اور پھر ان میں انبیاء کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو کن پر؟ بھیجے جانے والوں پر، جو بھیجے گئے ہیں رسول، اور رسولوں پر سلام ہو۔ اندازہ کیجئے جن کو اللہ تعالیٰ خود سلام بھیجے، ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ان کی اتباع نہ کی جائے تو کن کی اتباع کی جائے؟ ہم بھی اگر اللہ کے سلام کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو رسولوں ہی کا راستہ پکڑنا پڑے گا، اور خاص طور سے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سلام ہو رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں، کل شکر، کل حمد للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ جو کوئی شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اس کے اجر میں بہت اضافہ ہو، بڑا اجر ہو اس کے نام اعمال میں، تو اسے ہر مجلس کے اختتام پر یہ 3 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ آخری آیتیں جو ہیں، سبحان رب العزت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں من قال دبر کل صلاۃ، جس نے پڑھا ہر نماز کے آخر میں، ہر نماز کے بعد، ثلاث مرات، 3 مرتبہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ یہی یہ 3 آیتیں جس نے پڑھی، فقد اکتال بالمکیال الاوفى من الاجر، تو اس نے اجر کا بہت بڑا پیمانہ بھر لیا، بہت اجر اسے ملا، جو ہر نماز کے اختتام پر 3 مرتبہ یہ آیات پڑھیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اختتام پر ضرور یہ 3 آیات پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو چیزیں ہم نے پڑھی، جو احکامات ہم نے سمجھے، ان تمام احکامات کو یاد رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سورۃ صاد
یہ مکی صورت ہے، اس کا ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔